اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر مختصر ہے لیکن اثر بہت گہرا۔ حضرت خضر علیہ السلام انہی میں سے ایک ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف ایک ایسا باب ہے جہاں علم، صبر، تقدیر اور اللہ کی حکمت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر علم ظاہر نہیں ہوتا اور ہر فیصلہ فوراً سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، کلیم اللہ، وہ نبی جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا، اے موسیٰ، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ یہ جواب غرور سے نہیں تھا، بلکہ ایک نبی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کے مطابق تھا۔ لیکن اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ ایک نبی علم کو مکمل سمجھے۔ اللہ نے وحی فرمائی، میرے بندوں میں ایک ایسا بندہ ہے جسے تم سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ہل گیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس بندے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں تم اسے پاؤ گے، ایک مچھلی، ایک نشان اور ایک لمبا سفر۔ یہاں سے ایک غیر معمولی داستان شروع ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستہ طویل تھا، بھوک، تھکن اور خاموشی۔ وہ ایک چٹان کے پاس رکے۔ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، لیکن یوشع بھول گئے یہ بات بتانا۔ جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں ہمارا کھانا دو، ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ تب یوشع کو یاد آیا۔ وہ واپس پلٹے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، سفید کپڑے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں گہرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ وہ شخص بولا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی بات پر سوال نہ کرنا جب تک میں خود وضاحت نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ سفر شروع ہوا۔ پہلا منظر، ایک کشتی، غریب ملاح، محنتی لوگ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک اٹھے، کیا آپ نے ان لوگوں کو ڈبونے کے لیے یہ کیا؟ حضرت خضر نے کہا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ خاموشی، سفر جاری۔ دوسرا منظر، ایک بچہ۔ حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لرز گئے، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے پھر کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی۔ تیسرا منظر، ایک بستی، لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ ایک گرتی دیوار، حضرت خضر نے بغیر اجرت دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اگر چاہتے تو مزدوری لے سکتے تھے۔ یہ آخری سوال تھا۔ حضرت خضر رک گئے، فرمایا، اب ہمارا ساتھ ختم ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا راز، وہ بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، میں نے اسے عیب دار بنایا تاکہ غریب محفوظ رہیں۔ بچے کا راز، وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر اور ظلم میں ڈال دیتا، اللہ نے اس کے بدلے ایک بہتر اولاد دینا چاہی۔ دیوار کا راز، اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا باپ نیک تھا، اللہ چاہتا تھا وہ بڑے ہو کر اپنا حق خود حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے، یہ علم اللہ کی طرف سے تھا،
یہ وہ لمحہ تھا جہاں عقل جھک جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہی ہے علم لدنی، وہ علم جو نظر سے اوجھل ہوتا ہے، جو صرف اللہ دیتا ہے اور جس کی حکمت وقت کے ساتھ کھلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر چیز جیسی نظر آتی ہے ویسی ہوتی نہیں۔ صبر ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ کی تقدیر ہمیشہ ہمارے فائدے میں ہوتی ہے، چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے۔ آج کا انسان جلدی فیصلے کرتا ہے، جلدی شکوہ کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، خاموش رہو، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔